ہیں امام رضا علیہ السلام سے، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اسی حدیث سلسلۃ الذہب کے حوالے سے آپ جو ہے وہ آگاہ فرمائیں اور بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء للہ رب العالمین۔ میں سحر ٹی وی کے اراکین کے توسط سے مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ ان ایام عزا اور ایام سوگواری ہیں جس میں رحلت نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور آج کی رات جو مخصوص ہے شب شہادت ہے، شہادت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اس کی مناسبت سے میں اپنے تمام ناظرین اور مسلمان جہان کو تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں اس وقت بارگاہ ملکوتی سرزمین مقدس طوس حرم مطہر علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں موجود ہوں، اور کیونکہ آج شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، اس مناسبت سے آج عاشقان شاہ خراسان کی کثیر تعداد اس وقت حرم رضوی میں موجود ہے، اور میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں جو سلسلۃ الذہب ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں۔ حدیث سلسلۃ الذہب، سب سے پہلے میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ ذہب سونے کو کہتے ہیں اور سلسلہ کہتے ہیں کڑی کو، یعنی زنجیر، یعنی سونے کی زنجیر۔ یہ حدیث جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان کی طرف چلے تھے، اور جب یہ پہنچے نشاپور کے مقام پر، تو جب امام یہاں پر پہنچے تو 1.5 لاکھ کا اجتماع تھا جنہوں نے امام علی مقام کا استقبال کیا۔ تو یہاں پر امام نے اپنے آنے کی وجوہات اور اہداف بتائے کہ میں یہاں پر کس لیے آیا ہوں، میں خود آیا ہوں یا مجھے یہاں پر لے جایا گیا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے ایک حدیث وہاں پر ارشاد فرمائی۔ یہ احادیث ان احادیث سلسلۃ الذہب میں سے ہے کہ جو بہت معروف اور معتبر کتب میں موجود ہے۔ سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی کڑیوں والی حدیث، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے راوی ہیں وہ سارے امام معصوم ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کو یعنی امام رضا علیہ السلام نے نقل کیا، اور امام نے اپنے والد بزرگوار سے امام ہفتم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل فرمایا، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام سے نقل فرمایا، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام سے نقل فرمایا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے نقل فرمایا، اور امام حسین نے اپنے والد بزرگوار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے نقل فرمایا، اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا، اور خود پیغمبر اسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حدیث بتائی، اور حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ اللہ جل جلالہ یقول کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی۔ سبحان اللہ۔ یعنی مطلب یہ کہ اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے امام معصوم ہیں، اسی وجہ سے کہ جس احادیث کے راوی فقط امام معصوم ہوں اس کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ سبحان اللہ۔ تو امام رضا علیہ السلام جب اپنا خطاب کر چکے اور وہاں سے جانے لگے تو یہ حدیث آپ نے وہاں پر ارشاد فرمائی کہ خداوند متعال نے یہ کہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمنا من عذابی، کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اقرار کرے وہ میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا امام رکے
اور پھر جب چلے اور چلنے کے بعد فوراً امام نے کہا بشروطہا وانا من شروطہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں اور ان میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا کی ولایت ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو قلعہ ہے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور خدا کے عذاب سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ولایت علی ابن موسیٰ رضا پر یقین رکھیں، اس پر اطمینان رکھیں، اس پر یقین رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ جب ہم کلمہ پڑھیں گے پھر ہم خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. جی نقوی صاحب، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ زیارت امام رضا علیہ السلام کا ثواب جو ہے وہ کتنا روایات کے اندر ذکر ہوا ہے؟ دیکھیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارات کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے، یعنی ان معتبر کتب میں موجود ہے امام کی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے کہ امام کی زیارت کی کتنی فضیلت ہے. کیونکہ دیکھیں کہ خود ائمہ اطہار کی زیارات کے لیے بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اور جب زائرین آتے ہیں کہ زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ مومنین کی اور زائرین کی شرائط میں سے ایک شرائط یہ ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ محب پیغمبر اسلام ہو اور محب اہل بیت علیہ السلام ہو. اور کیونکہ جب زائر یہاں پر آتا ہے مشہد الرضا میں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام اہل بیت میں سے ہے، اور ان کی زیارت انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثرات چھوڑتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے قلبی اور معنوی اثرات ہوتے ہیں. لہذا اس حوالے سے بہت زیادہ احادیث وہ وارد ہوئی ہیں. اچھا، اس میں ایک جی حدیث ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ آتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خود امام نے کہا ہے کہ جو بھی میری زیارت پہ آئے گا اس کے پیچھے والے گناہ اور آئندہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اور یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ایک اثر ہے. ایک سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ امام کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ نجات دیتی ہے انسان کو، ہر مشکل میں نجات دیتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی جو زیارت ہے یہ انسان کی شفاعت ہے کہ قیامت کے دن امام خود فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں 3 مقامات پر اپنے زائرین کی شفاعت کے لیے پہنچوں گا، اس وقت جب نامہ اعمال ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت جب اس کو صراط مستقیم سے گزارا جائے گا، اور اس وقت جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت میں آؤں گا اور آپ زائرین کی جو وہ مومنین میری زیارت پہ آ چکے ہوں گے ان کی میں شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ آتش جہنم سے چھٹکارا ہے. صاف ظاہر ہے کہ جو بھی شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ اس پر بلکہ روایات میں موجود ہے کہ جو بھی شخص امام کی زیارت کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی اثر نہیں کرتی. اچھا، اس میں نقوی صاحب ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ خود مولا امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فمن زارنی فی حیاتی و بعد مماتی واجب له الجنہ، کہ جو شخص میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد میری شہادت کے بعد جو میری زیارت پہ آئے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ زیارت کے دوسرے جو اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ خود ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کائنات میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر انسانوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. مثلا اس میں خانہ خدا ہے، وہاں پر انسان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. مسجد النبی ہے، وہاں پر انسانوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. مسجد کوفہ ہے، کربلا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ گنبد، وہاں پر روایت موجود ہے کہ وہاں پر اس گنبد کے نیچے جو بھی انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور امام رضا علیہ السلام کا حرم بھی ان مقامات میں سے ہے کہ جن کے بارے میں احادیث ہیں کہ جو بھی شخص یہاں پر آتا ہے زیارت کرنے کے لیے اور جو یہاں پر دعا مانگتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے.
قبول ہوتی ہے۔ اچھا نقوی صاحب، اس میں چونکہ وقت کم تھوڑا ہے ہمارے پاس، ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کی اور ہم سب کی نیابت میں، چونکہ آپ حرم کے احاطے میں اس وقت تشریف فرما ہیں، تو اگر ممکن ہو تو آپ سب ناظرین کے لیے جو ہے وہ زیارت امام رضا علیہ السلام کی تلاوت بھی اگر فرما دیں تو ہم بہت مشکور ہوں گے آپ کے۔ مہربانی، میں انشاءاللہ آپ تمام اراکین کی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے میں یہاں پر کیونکہ حرم امام رضا میں موجود ہوں، اور تو آپ تمام کی طرف سے نیابت میں آپ سب نیت کر لیں، اور آپ کی نیابت میں زیارت پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہماری زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق العرض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرہ تامة زاکیہ متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جی بہت شکریہ منور حسین نقوی صاحب، آپ نے اس موقع کے اوپر ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہوئے اور امام علیہ السلام کی زندگی سے خوبصورت نکات اور فرمودات آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری طرف سے بھی اور تمام ناظرین کی طرف سے بھی۔ جب بھی آپ ذریعہ مبارک مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو سلام بھی عرض کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ جی ناظرین، سید منور حسین نقوی ہمارے ساتھ مشہد سے موجود تھے اور امام علیہ السلام کی سیرت سے متعلق، اور آخر میں پھر انہوں نے زیارت نامے کی بھی تلاوت فرمائی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔